زمانے میں تو ناشتہ تھا ہی نہیں، تو 11-12 بجے 1-2 بجے روٹی ملتی تھی بس، وہ بھی گھروں میں جا کر کھانی پڑتی تھی۔ لقون فرمایا اللہ پاک کھانا کتنے بجے ملتا ہے کھانا ویسے؟ اچھا چلو ایسا لگ رہا ابھی ہمت تو ہے سب پڑھنے کی، چلو اللہ خوش رکھیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ بھی دورے میں ہیں ساتھ؟ اچھا بھائی ماشاء اللہ، کتنی عمر ہے؟ ماشاء اللہ، حافظ بھی ہیں؟ حافظ اللہ برکات عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے۔ ہمارے بزرگ شاہر مولانا بیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے 17 سال کی عمر میں دورہ حدیث کیا، دارالعلوم دیوبند میں رہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ساتھی آ گئے الحمدللہ۔ پہلے سال کہاں پڑھتے رہے ساتھی؟ آپ سبھی ہم یہیں پڑھے ہیں؟ آپ محلے میں؟ اچھا جب پہلے کہاں پڑھا ویسے؟ پہلے کہاں اچھا چلو اللہ تعالیٰ ایسے سے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی سب ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے۔ کہاں پڑھتے رہے؟ اللہ خوش رکھے۔ بنیس سے جزاک اللہ، اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ برکات عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے۔ بیٹھا اپنے گھر میں ہی آیا الحمدللہ، جزاک اللہ۔ کل بسم اللہ تو انشاءاللہ الحمدللہ۔ ایک ساتھ عبارت پڑھیں، باب سے لے کر حدثنا تک پڑھیں عبارت، کوئی ساتھی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ اب اتنی عبارت سب پڑھیں، سب طلباء پڑھیں، زبان سے پڑھیں عبارت۔ خیریت سے ہیں؟ اور قریب آ کر بیٹھو میرے، اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، اس پہ بیٹھ جاؤ، کرسی پہ کوئی نہیں، مجبوری ہو تو کرسی پہ بیٹھ جائیں، کوئی نہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے،
اور سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضر الذکر ودنو من الامام، احضر الذکر ودنو من الامام. ایک دفعہ پڑھ لیں سبھی حدیث شریف ہے. احضر الذکر، احضرو ہے، احضر الذکر ودنو من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو. ودنو من الامام، اور امام کے قریب بیٹھا کرو. امام سے مراد یا خود امام ہوں یا مراد اس میں جو بھی واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں سب اس میں داخل ہیں، چاہے وہ امام کرے یا امام کے حکم سے ہے کسی کو واعظ کے لیے مقرر کریں، یا جیسے یا ویسے ہی کوئی واعظ و نصیحت کی مجلس ہو، جو بھی واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. تو حضر الذکر ودنو من الامام، یہاں ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف پر رکھیں کتابیں میں. بعض دفعہ مجمع منتشر ہوتا ہے، مجمع کچھ آگے پیچھے، تو ان کو قریب کرنے کے لیے پھر کبھی کبھی یہ مبارک حدیث شریف سنا دیتا ہوں. یہ بھی سبق ہے آپ کا بھائی. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ جمعے کے ابواب میں آپ دیکھ لیں، آہستہ سے بند کرو بھائی، آہستہ سے بند کریں. تو کتاب بڑے احترام سے پکڑیں اور احترام سے لیں گے. میں نے اپنے ہیرو کو دیکھا الحمدللہ سامنے وہ کتاب حدیث شریف ٹیبل پر کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اور پھر مطالعے کے لیے کتاب اپنی چارپائی کے سرہانے پر پہلے رومال بچھا رکھا ہوتا ہے، صاف رومال ہے، اور پھر اس کے اوپر بڑے ادب سے کتاب لیتے ہیں ایسے بڑے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کتاب کو پھر وہ اپنے سرہانے پر تکیے پر رکھتے اور پھر بڑے ادب و احترام سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی فوراً کتاب پڑھ کر دینا ہے، یہ عام کتاب کو اس لیے احترام لگانا. اپنی حالت میں بھی ایسے ہو گئے، اس میں ادب جھلک رہا ہوگا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بعد ہمارے بزرگ حضرات تھے، وہ تو فرمائے تھے تو قرآن پاک حدیث شریف کا ورق بھی کھولنا ہو تو دائیں ہاتھ سے کھولیں گے. دائیں ہاتھ سے گنجائش ہے لیکن بہتر یہ ہے، جیسے تسبیح ہے دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنا اولا ہے. جیسے تسبیحات پڑھتے ہیں، عصر کے بعد پڑھتے ہیں، فجر کے بعد پڑھتے ہیں، یا اور بھی درمیانے موقع ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو میں تسبیح اگر ہاتھ سے شمار کرنی ہو تو دائیں ہاتھ سے ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنا. یعنی تو دائیں ہاتھ سے ہیں، دائیں ہاتھ پر تسبیح پڑھنا اولا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام یہی ہے کہ اس میں اگر شمار کرنا ہوگا ہیں گنتی کرنی ہو دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے گا.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے۔ ہاں بھائی، یہ دینی کتابیں ہیں، ان کو صرف مرض سے کہ امتحان میں پاس ہونے کے نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے نیت سے پڑھا کریں۔ یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے۔ محنت اور کوشش کے باوجود کہیں امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کو الحمدللہ۔ ان کی بارگاہ میں قابلیت نہیں، قبولیت ہے۔ جب اللہ قبول فرما لیتے ہیں، خود ہی پر لگا دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ کام لے لیتے ہیں۔ کیا کام لیں گے یہ ان کو معلوم ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں، چوکیدار کو معلوم نہیں ہوتا میں نے کیا خدمت کرنی ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت کرنی ہے، ان کو معلوم ہے۔ یہ ہے جمعے کے ابواب میں کیا نام ہے؟ محمد ہے۔ یہ دینی کتابیں ہیں، ان کو بڑے احترام سے، ادب و احترام سے، کتابوں کا ادب و احترام، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام۔ میں تو خیر طالب علم ہوں، لیکن واقعی جن سے آپ سیکھ رہے ہیں سب کا ادب و احترام سے۔ باب الذنوب من الامام، ایسے ترپائی ہیں، ان کا بھی ادب و احترام ہے۔ یہ سب استعمال مرثی کی چیزیں ہیں، وہ امانت ہوتی ہیں ہمارے پاس، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ باب الذنوب من الامام عند الموعظہ ہے، یہ دیکھو ہے یہ ابو داؤد شریف میں عنوان آ گیا، آپ پڑھ لیں گے مخالف ہے کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا، واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا۔ اور پھر آگے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھ لیں درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال احذروا الذکر وادنوا من الامام، احذروا الذکر وادنوا من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو، تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ اور پھر آگے حدیث شریف ہے، فرمایا فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها۔ یہاں آگے فإن الرجل لا يزال حتى فإن الرجل، یہ اپنے بھائیوں کے لیے دور بیٹھے تھے آپ اللہ، اب آپ کے لیے سنا رہا ہوں۔ ہاں فرمایا بغیر عذر کے یاد رکھنا ہے، یہ پہل لگانی پڑے گی۔ ہاں کوئی عذر ہو کوئی الگ بات ہے، یعنی بغیر عذر کے ایک آدمی واعظ و نصیحت کی مجلس سے یعنی وہ دور ہوتا رہتا ہے، پر میں حتیٰ کہ اس کا جنت میں بھی اس کا داخلہ مؤخر کر دیا جائے گا اور پیچھے کر دیا جائے گا۔ یعنی بغیر عذر کے اگر واعظ و نصیحت کی مجلس سے اگر دوری اختیار کرے، کچھ فاصلے اختیار کرے، آگے نا کوئی لاپرواہی اختیار کرے یا کرنا، تو پھر جنت میں بھی اس کا داخلہ پیچھے ہو جائے گا، مؤخر ہو جائے گا۔ وَإِن دخل، اگرچہ داخل تو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ خطرہ ہے کہیں ہے وہ داخلے میں تاخیر ہو جائے گا، تو اس لیے اپنے بھائیوں کو میں نے پاس بلا لیا، یہ دین کی بات الحمدللہ ہے۔ اور ادھر ہو تو خیر ہے، کرسی پر بیٹھ جائیں گے، نہ ہو تو پھر قریب بیٹھ کر الحمدللہ اس کے آداب میں سے ہی اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ فإن الرجل لا يزال بھائی یہ بھی سبق ہے الحمدللہ اپنے بیٹوں کے لیے یہاں رہا۔ ساری باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، کوئی قدموں میں ملتی ہیں، یاد رہنا۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، یاد رہنا۔ جنت میں داخلہ مؤخر ہو جائے گا، او فی درجاتها، یا درجات کے اعتبار سے، یعنی درجے میں جنت میں درجات ہوں گے نا، اس میں یعنی اوپر درجہ ملنا تھا ہے، اور شاید درجے میں کمی آ جائے، نچلے درجے میں چلے جائے۔ یہ اپنے بھائیوں کا سبق ہو گیا، سب کا ہو گیا، طلباء کا بھی ہو گیا الحمدللہ۔
باب الذنوب ذہن میں آگے بات ہے ناغہ نہ کریں طلباء ناغہ ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو ساتھیوں سے اگر کوئی رابطہ ہو تو ان کو بدلا دیں گھر میں بیٹھے کیا کرنا ذرا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے پہنچ کر باپ میں پہنچ جاؤں اگلے دن ہفتے کو پہنچا ہوں میں خالی اتوار کو جب مدنی بسم اللہ کی پھر کچھ مہمان تھے جوڑ کی وجہ سے اتوار کو نہیں آتا پھر کے دن یہاں اللہ کا شکر ناغہ نہیں کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں بغیر عذر کے ناغہ نہ ہو جاتا کوئی عذر ہو تو وہ تو الگ بات ہے لیکن بغیر عذر کے ناغہ کرنا چاہیے نقصان ہوتا ہے یہ مجلسیں ہوتی ہیں ایسے خیر کی مجالس یہ اسباق کی مجالس بعض دفعہ پھر وہ کہتے ہیں ہر چیز کی قضا ہے لیکن نیک مجلس کی نیک صحبت کی قضا نہیں ہے بہت سی باتیں ایسی میں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا وہ آپ کی مجلس کی برکت سے لگا میں ڈالتے ہیں تو یہ بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے دل میں ڈالا کہ میں قریب کروں اس لیے پھر آپ کو ابو شریف سے کھول کر وہ حدیث سنائی اس حدیث کے ذریعے آپ نے یہ مبارک حدیث سنا کر پھر لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اٹھانے کی اور دین کی بات سنانے کی الحمدللہ اللہ نے محبت رکھی ہے سب کے دلوں میں الحمدللہ جب بھی ان کے سامنے حضور کا فرمان آتا ہے وہ سر آنکھوں پر چل کر آتے ہیں یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے ایسے سب نے عبارت پڑھ لی تھی تو پڑھ لی عبارت ہاں ایک دفعہ پھر پڑھ لو باب میں نے کل رکھیا تھا بخاری شریف کا حاشیہ ہے مطالعہ کیا ہے کیا نام محمد مطالعہ کیا ہے اچھا کتابیں تو کتنی ساری ہیں یار ساتھیوں سے لے کر مطالعہ کر لیتے بھائی مطالعہ کرنا ہو جب فکر ہو تڑپ ہو یار پھر تو آدمی بھاگا پھرتا ہے یہاں ایک دکان میں سبزی نہ ملے دوسری دکان میں جاتے ہیں تیسری میں جاتے ہیں چکر لگاتے ہیں کتنی کتابیں موجود ہیں یہ تو عذر نہیں ہے آگاہ لگانا ہاں پھر کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر مطالعہ کیا ہے حاشر کیا بیٹھ جاؤ کہاں سے تھوڑا سا کیا ہے رہا روٹی تھوڑی کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں لگنا تھوڑا کیا ہوتا ہے لگنا اللہ کے بندوں کل بھی میں رکھ کر رہا تھا ہم نے علامات النحویہ میں مطالعے کی تعریف کی ہے مطالعہ وہ ہوتا ہے جو سخت بھوک کی حالت میں کھانے کو بھلا دے اور سخت پیاس کی حالت میں پانی کو بھلا دے ایسی لگن ہو ہمیں شوق ہو مطالعے کرنے کا اور تھوڑے تھوڑے سے تو نہیں بھائی پوری محنت کرنی پڑتی ہے اور مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا یہ ہے مطالعہ اگر بغیر مطالعے کے پڑھیں گے پھر تو یہ ہے کہ وہ اپنے
بس اساتذہ نے جو مطالعہ کیا ہے پڑھایا ہے بس وہ آپ دہرا لیں گے وہ کچھ، اور وہ دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے گا، بعد میں نکل جائے گا، کب تک یاد رکھیں گے دماغ میں؟ اگر مطالعے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر خود بھی اس میں اپنی محنت لگی ہوگی ہے تو اس بات کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی اور اس میں پائیداری بھی ہوگی۔ تو آئندہ مطالعہ کریں گے نا ساتھی؟ ہاں 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 آپ مطالعہ کیے ہیں نا؟ ہاں ہاں پڑھو، حاشیے سے پڑھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أن البخاري لم يجد بتعريف الحمد لله والمعلوم ورب أمره. آہستہ آہستہ پڑھیں، پھر پڑھیں رہا۔ علم أن البخاري بخاری یہ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے دادا؟ اولا جو پڑھی ہے آپ نے وہ اسی یہ بخاری کی تیاری کے لیے پڑھی ہے نا دادا؟ یہ بخاری 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے دادا؟ ہاں بتلاؤ بھائی۔ اب یہ چیزیں ہیں نا، یہ جڑ والی چیزیں ہیں، نہ پوچھیں تو یہ طلباء یہ تو بالکل عقل کچے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے ہمارے لیے کون سی چیز نفع کی اور کون سے نقصان کی ہے دادا؟ ہاں کون سی قسم ہے بھائی رنگ؟ ہیں آپ بولو، آپ بولیں۔ ہاں اس میں متمکن تو ہے لیکن کون سی قسم ہے اس کی؟ اس میں متمکن تو 16 قسم بولا جاتا ہے دادا۔ ہاں یہ رات کراؤ، بیٹھا ہوا جا کر ہاں فرصت ملے تو یہاں پر بیٹھ جا کر دادا نا، اتنی جلدی فارغ ہو گیا آپ تو دادا نا۔ ابھی مولانا یہ ہے صاحب کتنا عرصہ ہو گیا بیچارے، جب بھی بیچارے بیٹھتے ہیں آ کر سبق میں آگے کہ ہاں ہمارے حدیثی کے ساتھ جب ان کو موقع ملتا ہے سبق میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، اور آپ اوپر جا کر لیٹ جاتے ہیں کرنا۔ پڑھنا پڑھانا آسان، بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، کھپنا پڑتا ہے لالا۔ اب یہ باتیں کوئی اس سال کی تو نہیں ہے، تو پہلے سال کی ہیں، دوسرے سال کی ہیں۔ مضاف بیان متکلم کی مثال کیا، وہاں کیا پڑھی تھی مثال آپ نے؟ مضاف بیان متکلم کی مثال کیا پڑھی وہاں 16 قسموں میں سے؟ علم النحو و نحوی میں کیا پڑھی تھی؟ ہاں بتلاؤ بھائی کون سی قسم ہے یہ؟ ہاں کھڑے ہو کر سوچو، سارے کھڑے ہو جاؤ ذرا نا، سوچو ذرا، کھڑے ہو ذرا نا۔ آپ نے دورہ کرنا ہے لالا نے؟ مطالعہ کیا نہیں اور ادا کر بیٹھ کے آگے لالا۔ اب مہمان تو پیچھے بیٹھ جائیں گے، آپ سوچیں ذرا یہ کون سی قسم ہے 16 قسم میں سے؟ بیٹھ جائیں نا مہمان، بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ نا۔ آپ کے دماغ سے نکلے کہ ہم کچھ بن گئے ہیں لانا، اور نحوی کا قسموں کا پتہ نہیں، اور یہ بخاری پہنچے ہوئے آپ لانا۔ چلو بات جو جنہوں نے آنا ہے ان سے کہو جلدی آ جاؤ، بغیر حضور کے تاخیر نہ کریں۔
ایک سبق قیمتی ہوتا ہے نکل جاتا ہے، بعد میں یہ شروع میں کچھ اجرا کی باتیں ہوتی ہیں، سارا سال تو نہیں ہوتی، کچھ شروع کے دن ہی ہوتے ہیں، چند دن اجرا میں تو کھپنا پڑتا ہے، لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے، اس میں لڑنے کے لیے بھی جان چاہیے، اب کیا کریں گا نا۔ ہاں تو بتلاؤ کون سی قسم ہے؟ علم البخاری، ہاں کوئی بولے ذرا، ہاں آپ نے کیا بتلایا تب؟ مضاف، ہاں اس کی مثال دینے، مضاف غیر متکلم کی مثال ہے جس پر آپ قیاس کر کے کہیں گے وہ ہے، وہاں کون سی مثال پڑھی آپ نے؟ ہاں بتلاؤ ذرا۔ ہاں ہاں جا وہاں مثال پڑھی نحمیر میں بھی، علم النحو میں بھی، علامات النحو میں شاید ہم نے وہاں مثال جاءنی غلامی، رأیت غلامیہ یا مررت بغلامی ہے۔ ہاں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب میں تقدیری ہوتا ہے، جاءنی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ اچھا تو وہاں غلامی کا معنی کیا ہے؟ غلامی کا معنی ہاں، یہاں پھر بخاری کا معنی کیا ہوگا؟ پھر بخاری میں یا متکلم کی ہوگی تو پھر میں نے ہوگا میرا بخار، میرا بخار، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔ نہ اللہ نہ راجعون، یہ طلباء نہیں کہہ رہے ہیں اس میں یہ مضاف بجائے متکلم والی یہ وہ قسم ہے آتا میں۔ اجرا میں ضروری ہوتا ہے پہلے پوچھیں غلطی ہے تو غلط کس وجہ سے کیا وجہ ہے غلطی کی ہے؟ اب ان کو پڑھ کی ہے میں نے بھائی، اب کرے مانا یہاں پر غلامی والی قسم ہے تو غلامی والا مانا کریں، یہاں پر کرے مانا کیا کریں گے؟ رہنا بخاری ہے، بخاری اگر یا متکلم کی ہے غلامی میں، جیسے یا متکلم کی، یہاں بھی یا متکلم کی ہو تو پھر کیا مانا بنے گا؟ غلامی کا مانا میرا غلام، تو یہاں کیا بنے گا؟ میرا بخاری یا رکھنا۔ اچھے بڑے آدمی اور بخار ہو رہا ہے آپ کو، ابھی غلامی والی قسم تو نہیں بن سکتی یاد نا۔ اب کون سی قسم ہے پھر یہ؟ ہاں اور دیکھو اور یا والی کون سی قسم ہے؟ ہاں اس میں اس میں منقوص نہیں ہے نا، یہ یا کون سی آخر میں، یا کون سی، یا کون سی ہے؟ ہاں تو یا نسبتی کیا ہوتی ہے؟ یا نسبت کی ہاں کو بتلا، اس کو کیسے پڑھتے ہیں یا نسبت کی جو ہوتی ہے؟ ہاں بھائی اللہ کے بندو، یا نسبت کی مشدہ ہوتی ہے، مشدہ ہوتی ہے یا نسبت کی، جیسے رومی، بغدادی، کوفی، یا نسبت کی وہ ہوتی ہے نا جو تعلق بتلانے کے لیے آتی ہے، تعلق بتلانے کے لیے ہے، چاہے وہ علاقے کا تعلق بتلائے، چاہے پیشے کا تعلق بتلائے، قبیلے کا تعلق بتلائے، آگے مذہب کا تعلق بتلائے، جیسے حنفی ہے اگر بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، کیا نام ہے؟ ہاں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے،
اب یہ باتیں یہ کوئی دورے کی نہیں ہے اگنا ہے. آ جاؤ جلدی آ جاؤ فاروق صاحب بیٹھو بیٹھو کر جلدی. کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میرے پاس بیٹھ جائے کرا کر ذرا. ہاں اب ان بچوں کو چلانا بھی تو ہے نا کہ کیسے. آ جاؤ کسی اور درجے کے بیٹھ جائے کرو ذرا. نیند نہ آ رہی ہے تو میرے پاس آ کے بیٹھ کے بھائی. یہ بات فائدے کے لیے ہے. اب یہ ان سے پوچھا ہے کہ یہ بخاری علم ان البخاری یہ بخاری 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے. یہ ہمارے کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلامی والی قسم ہے. اب آپ کیسے ان کی اصلاح کریں گے ذرا. کیا نام ہمارے بھائی کا ہے؟ کیا مشغلہ ہے کیا مصروفیت؟ ہاں اللہ ہے بھائی. اور بھائی کا کیا خدمت ہے بھائی؟ کیا بتایا نام بھائی؟ اور بھائی ہاں بھائی شاید آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ. رات میں سیالکوٹ میں تھا وہاں پر وہاں بھی مجلس میں کر رہا تھا. بڑی محبت سے بیچارے کسی لوگ آئے ہوئے ہیں. دین کی طلب اللہ نے ہر جگہ رکھی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. پھر وہاں سے فارغ ہو کر رات صبح 4 بجے میرے سے پہنچا. پھر صبح وہاں سبق صبح وہاں بھی بخاری شریف اور دوسرے مشکات شریف کا سبق ہوا. وہاں سے ہو کر یہاں کے پاس ہی آ گیا. سے شاید جامع شفیع کے بھی اسباق شروع ہو. امید تو ہے کل پرسوں بسم اللہ ہو جائے وہاں بھی. اور مدارس میں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے قبول فرمائے. یہ مقصد ہے یہ جڑ ہے آپ کی رہے ہیں. تو یہ غلامی والی قسم بن سکتی ہے غلام والی ہے. دیکھو صرف اتنا کہنے سے یہ غلامی والی قسم اس سے آپ اصلاح نہیں ہو سکتی. وجہ بتلائیں کہ کیا وجہ ہے. غلامی کا معنی کیا ہے؟ غلامی میں تو یا متکلم کی ہے. غلامی میں جو ہے نا یا متکلم کی ہے اللہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے میرا یا کرنا ہے. اور بخاری میں آپ دیکھ لیں اگر اس کو اگر یا متکلم کی بنائیں گے غلامی کی طرح بنائیں گے پھر کیا معنی ہوگا؟ بخاری کا معنی کیا ہوگا؟ میرا بخاری. اگر بھائی آپ کا بخاری تو کیا کریں بھائی؟ جا کر دوائی نہیں جا کر دیکھو یہ غلطی ہے نا آپ کی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے لگا. تو ہمارے قاری صاحب فرماتے کوئی بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے. اگر وہ ترکیب غلط کرتے تھے لیکن ترجمہ صحیح کرتے تھے. فرمایا یہ ان کی کرامت کی. یہ کرامت اللہ نے عام کر رکھی. طلباء ہم بعض ترکیب غلط کرتے ہیں لیکن ترجمہ ٹھیک کر لیتے ہیں، مطلب سمجھ لیتے ہیں کچھ. یہ کرامت بھی اللہ نے عام کر رکھی ہے. چلو لیکن بہرحال صرف کرامت پر نہ رہیں لیکن جو صحیح جڑ ہے وہ ہیں وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اب یہ اس میں منقوص بن سکتا ہے. اس میں منقوص ہے ہاں اگر صرف یہی شکل ہوتی ہے نا تو ہے، لیکن اس کے آخر میں یا کون سی یا نسبت کی ہے. اصل میں لفظ کیا تھا؟ یہ کیسے پڑھیں گے؟ علم بخاریہ پڑھنا ہے. ہاں پڑھنا ہے لفظ علم ان البخاری. یہ ہے لفظ یا کا. آپ یا کو حذف کے چلے جائیں. چلو کچھ بعض تفصیل شروع کر لیتے ہیں لیکن جو ابتدائی طلباء ہیں ابتدائی طلباء ہمارے ہاں
ابھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں وقف بالسکون ناجائز ہے عرض کرنا. ہاں وقف بالحق کریں، پڑھیں کیا ہے اس لفظ کیا اعراب پڑھنا، کیا حرکت پڑھنی ہے. وہ تو عربوں کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ سکن تسلم، سکن تسلم، بسکون پڑھ لیں آپ غلطی سے بچ جائیں گے. اعراب کی غلطی سے بچ جائیں گے. سکون پڑھنے میں، سکون میں تو بس سکون ہی ہوگا. سکون پڑھنے میں کافی ہے. کے لیے آپ دیکھیں ان کے یہاں زیادہ اعراب عروب ہے. عام جو عربی اس میں اعراب عروب نہیں ہوتا رہتا. بھائی مولانا عبداللہ صاحب آ جاؤ جلدی. میں ابھی طلباء سے پوچھ رہا تھا، اعلم ان البخاری، یہ بخاری 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ تو بعض بچے کہہ رہے تھے کہ یہ بخاری 16 قسم میں سے غلامی والی قسم ہے. غلامی والی قسم. اب میں کہوں بھائی اگر میں اتنا کہہ دوں کہ یہ غلامی والی قسم نہیں ہے تو اس سے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. یہ غلامی والی قسم بن سکتی ہے یار نا؟ بن سکتی ہے نا؟ اوکے. کیسے معلوم ہوا کہ غلامی میں تو یا متکلم کی ہے. غلامی کا معنی میرا غلام یا رکھنا، میرا غلام یا رکھنا ہے نا. اور بخاری میں اگر آپ یا متکلم کی بنائیں گے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ میرا بخار، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے. بیٹھ سک رہے ہیں. محرم عبداللہ صاحب اللہ خوشک ہے، اہل مدینہ میں سے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں الحمدللہ. جامع فتیہ کے ناظم بھی ہیں ماشاء اللہ. ان کے چھوٹے بھائی مولانا احمد صاحب ماشاء اللہ، اور والد گرامی الحمدللہ بڑی شفقت الحمدللہ. مجھے مسجد نبوی شریف میں ہر والد صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ نے مدرسے میں حاضری دینی ہے. بس ان کی دعا لینے کے لیے اللہ کا شکر ہے حاضری دیتا ہوں. ہمیں تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اللہ کا شکر. پچھلے سال کچھ آپریشن کی وجہ سے پھر آخری 5 مہینے میں، لیکن اس سال طبیعت ٹھیک ہے میری. سفر سے واپس آئے اور ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. ہمارے سفر سے الحمدللہ وہاں پر بس مدینہ مولا کی برکات ہیں اپنی الحمدللہ. پہلے سے طبیعت بہتر الحمدللہ. رات میں جلسے میں تھا سیالکوٹ میں، 4 بجے وہاں فارغ، 3 بجے فارغ ہوا، پھر 4 بجے 2 بجے قریب نہیں 12:30 قریب تو فجر سے ختم ہو گیا تھا. پھر آتے آتے پھر وہاں 4 بج گئے. بس تھوڑا سا آرام کیا اللہ کا شکر. صبح وہاں سبق ہوئے جائے ہے انشاءاللہ. اسباق کا ہم ہو جائیں گے. جامع فتیہ کا جیسے اپنے انشاءاللہ فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ آج دیکھو یہ کون سی قسم بنائی ہے آپ نے؟ غلامی والی قسم تو نہیں ہے. اس سے منقوص بن سکتی ہے. دیکھو ایک بات یار، اس میں منقوص میں جو یا ہوتی ہے نا، یا کنا وہ کلمے کا جز ہوتی ہے. کنا جیسے قاضن اصل میں ہے قاضی، جاءنی القاضی، رأیت القاضی، جاءنی القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی. کنا وہ کلمے کا جز ہوتی ہے. کنا اللہ اپنی مہربانی فرمائے. وہ باقاعدہ کلمے کا حصہ ہوتی ہے، کلمے کا جز ہوتی ہے. لیکن یہاں آپ بتاؤ جو یہ ایک یا ہے 2 یا ہے. ہاں پڑھیں اعلم ان البخاری. یہ اب بتاؤ یہاں پر کتنی یا ہیں؟ کیونکہ یا نسبت کی ہے نا، یا نسبت کی مشدہ ہوتی ہے. یا نسبت کی وہ ہوتی ہے جو تعلق بتلانے کے لیے آتی ہے. یا نسبت کی ہے خواہ وہ علاقے کا تعلق بتلائے، یعنی خاندان قبیلے کا تعلق بتلائے، خاندان کا تعلق بتلائے، پیشے کا تعلق بتلائے، مذہب کا تعلق بتلائے.
یا نسبت کی وہ ہوتی ہے جو تعلق بتلانے کے لیے آتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کتنی یہ یا نسبت کی جب آ گئی تو کیا بن جائے گا؟ اعلم ان البخاری ہے. اب مجھے بتلاؤ اب یہ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ غلامی والی تو نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ. یہ بھائی کئی دعوے کر دیے. ایک تو جمع ہے اور مذکر ہے اور ہے بھی سالم اور الہیہ المتکلم. نہیں ٹھیک کوئی حرج نہیں محمود. ہمارے ہاں اگر صحیح جواب دیں تو پہلے ہمارا ہے طلباء سے صحیح جواب دیں گے تو 1 روپے انعام، غلط جواب دیں گے تو 2 روپے انعام ملے گا. کیونکہ ایک کی غلطی سے سینکڑوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. چلو بھائی یہ تو کافی اونچا عنوان اختیار کیا. ہاں پھر بولیں کون؟ جزاک اللہ. دیکھو اب پہلے بتلائیں جب مذکر سالم کی تعریف کیا ہے. جو لفظ بولے اس کو ثابت تو کرنا ہے، نہیں یاد کرنا ہے. ہم پہلے ثابت کریں. آپ جو اس تعریف کو اس کے اوپر نے بس لگا دیں تو بھائی آپ کو 10 روپے انعام ملے گا. لیکن انشاءاللہ یہ ملنا نہیں. جزاک اللہ. کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ. بولنے میں کوئی ہے میں آپ کی یہ سب باتیں خندہ پیشانی سنتا ہوں. ہاں سنا تو دیکھو جو مذکر سالم. اچھا اب مجھے بتلاؤ نحویر میں آپ نے کیا تعریف پڑھی؟ کوئی ساتھی بتلائے نحویر جو مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ ابھی جڑ والی باتیں ہیں، ابتدائی باتیں ہیں نا بھائی، یہ دورے تک کام آتی ہیں. میرا نام اب یہ حاشیہ ایک لفظ ہی اس کو حل کرنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے. بھائی مولانا عبداللہ صاحب پڑھنا پڑھانا آسان، بڑھنا بڑھانا بڑا مشکل کام، کھپنا پڑتا ہے. اساتذہ بیچارے محنت کرتے ہیں، طلباء بھی خوب کھپیں یار. اور اگر مطالعہ کریں تو آپ کے پاس یہ مدرسے کے دروازے پر جانے کی فرصت نہیں آتا. اب بتلاؤ جو مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جو مذکر سالم کوئی ساتھی بتلا دیں. چلو ہاں بتلائیں. نہیں جو مذکر سالم آپ شروع میں بڑی آسان سی تعریف ہے. نحمیر ہے خبر. ہاں علامات النحم بھی ہو گئے. جس کا واحد کا وزن سلامت نہ رہے تو جو مکسر کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی امتحان لے کہتے ماضی کسے کہتے آئندہ زمانے کو، مظاہرے کسے کہتے اور وہ کہتے گزرے ہوئے زمانے کو. بعض دفعہ تعریف بھی ضد کرتے ہیں ساتھی. یا اللہ اب دیکھو کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کی سمجھنے کی. تقریر کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ یہ تھوڑی سی ابتدا میں کوشش کرتا ہوں یہ جڑ والی باتیں ان کی طرف متوجہ کرنے کی. کچھ مدارس میں حاضری ہوتی رہتی ہے. وہ ایک مدرسے میں تھا وہاں پر وہی طلباء سے اب عربی تکلم بھی خوب ماشاء اللہ ان کا نام ہے. تمام مدارس اپنی ہیں وہ کرے. اب میں کبھی عبارت پڑھی وہ بین السور کی عبارت سنی تو وہ ترجمہ کرنے مشکل مگر لفظ ترجمہ کرو مجھے کر کے دکھاؤ. ایک لفظ کو ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے کرنا؟ لفظ ترجمے پھر بیچارے مشکل پیش آتی ہے جب تک وہ گہرائی میں نہ جائیں وہ سوچے نہیں. یا پھر اساتذہ کرام جو توجہ دلاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. اب یہ بخاری شریف ہے
میں اس میں ہوں گیا. اب وہاں صبح تھا جامع مدنی میں، وہاں کچھ اور باتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے الحمدللہ. اب یہاں ان کے حال کے مناسب ان سے یہ حاشی سننا ہوتا ہے. یہاں نہیں، یہ باتیں ہیں بس اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دل میں، ان کی مہربانی سے ہوتا ہے. میں ہیں یہ سب باتیں خیال ہوتی ہیں. ہم دیکھو جامع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے یہاں بھی ہوگی نقال میں. ہاں یہ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا بدن سلامت رہے ہیں. جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا بدن سلامت رہے. اور جمع سالم دو قسم پر ہے. پھر جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح یا ما قبل مقصود نون مفتوح ہو. اب دیکھو آپ نے کیا کہا تھا، یہ جمع مذکر سالم ہے. اب جمع مذکر سالم کی تعریف یہ ہے، جمع مذکر سالم کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں جو ہے واو ما قبل مضموم نون مفتوح ہو یا ما قبل یا ما قبل مقصود اور نون مفتوح ہو جاتا ہے. لیکن یہاں دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں تو اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہیں. نہیں دیکھ لو، آپ لگا سکتے ہیں مجھے بتلاؤ ذرا. نہیں جب مذکر سالم بن سکتی ہے یہاں پر، اس میں تو واو نون آتا ہے، مسلمون آتا ہے یا مسلمین آئے گا کرنا ہے. اور اگر اس کو مضاف کریں گے پھر مسلمی آئے گا، وہ پھر ہے اللہ. تو اس میں ہے یا متکلم کی، اور اعلم ان البخاریہ میں یا متکلم کی ہے، یا متکلم کی نہیں ہے. یا متکلم کا معنی تو میرا ہوتا ہے، مانا وہ تو نہیں بن سکتا یہاں پر. یا کرنا یہ کون سی پھر یا بنے گی؟ یا کرنا یا نسبت کے لیے ہے، یا نہیں یہ تعلق بتانے کے لیے ہے. اور یا نسبت کی یہ مشدہ ہوتی ہے، یعنی واو اسی طرح ہماری علامات النحو میں علامت لکھی ہے، نشانی لکھی ہے، کسی کلمے کے آخر میں واو مشدہ آ جائے یا مشدہ آ جائے، یہ 16 قسم میں سے کون سی قسم بنے گی؟ جاری مجرا صحیح ہے. یہ تو مفرد سے صحیح ہے نا. مفرد سے صحیح، مفرد سے صحیح کسے کہتے ہیں؟ مفرد سے صحیح کسے کہتے ہیں؟ یہاں لکھی ہوگی تعریف، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جاتا ہے. یہی سے یعنی جو صرفی حضرات کے نزدیک تو 7 اقسام ہیں، 7 قسمیں ہیں: صحیح، محمود، مثال، اجوف، ناقص ہیں. یہ سب یہ قسمیں کن کے نزدیک ہیں؟ صرفیوں کے نزدیک. اور لیکن جو نحوی حضرات ان کے نزدیک صرف 2 قسمیں ہیں، صحیح یا معطل. بس یہ 2 قسمیں ہیں، صحیح یا معطل ہے. صحیح کسے کہیں گے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ مضاف کلمہ ہو وہ بھی صحیح ہے، چاہے وہ یعنی اجوف ہو وہ بھی صحیح ان کے نزدیک، محمود ہو وہ بھی صحیح آگنا ہے. یہ سب ان کے ہاں صرف 2 قسمیں ہیں. کون سی؟ صحیح یا معطل یا رکھنا. یعنی صحیح کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور معطل کسے کہتے ہیں؟ معطل جس کے آخر میں حرف علت ہو. آج بات ہے، لیکن آخر میں حرف علت ہو لیکن ما قبل ساکن ہو، پھر وہ کون سی قسم بن جائے گی؟ جاری میرا صحیح ہے. جو پہلی قسم تو ہے جیسے مفرد منصرف سے صحیح کی مثال جانی زید رأیت زیدا مررت بزید، وہاں تو کوئی بھی حرف علت نہیں آخر میں ہے. اور مفرد منصرف جاری میرا صحیح کس سے کہتے ہیں؟ جاری میرا صحیح قائم مقام صحیح ہے. اس کی مثال کیا؟ اس کی مثال جانی دلون رأیت دلون مررت بدلون، یا رکھنا ہے. اتنی بار ذہن میں آ گئی نہیں. جاری میرا صحیح کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ہو لیکن ما قبل ساکن ہو. کہتے ہیں جب ما قبل ساکن ہوگا، حرف علت کا ما قبل ساکن ہوگا تو حرف علت کو سکون مل جائے گا.
تو اس کے لیے حرکت کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. ہاں اگر مسلسل 2 حرکتیں آ رہی ہوں، پہلے بھی حرکت ہو اور پھر آخر میں، تو پھر وہ اس کا برداشت کرنا، حرکت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب حرف علت آخر میں حرف علت ہو لیکن ماقبل ساکن ہو، ساکن جیسے دلون ماقبل ساکن ہے، زب یون یا ماقبل ساکن ہے، تو ماقبل ساکن کی وجہ سے یہ حرف علت کو سکون مل جائے گا رہنے، اور اس کے لیے حرکت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا ہمیں. اس لیے اس کو جاری میرے صحیح قائم مقام، یہ بھی قائم مقام صحیح کی ہو جاتا ہے. فرق آ گیا نا ذہن میں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب یہ جڑ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی اس کی حقیقت کیا اور کیسے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. تو بھائی بات ذہن میں آ گئی. اب جب مذکر سالم بنے گا بھائی ہمارے ساتھی بھائی، کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی توصیف، جب مذکر سالم بنے گا یہ نا، آپ نے دیکھو اگر بنتا تو آپ مجھے لگا کر دکھائیں لگا، لیکن بن نہیں رہا کرنا ہے، نہ واو نظر آ رہی نہ کوئی ہے. اور اگر بخاری میں پھر بخاریہ پڑھے تو مسلمیہ کی طرح بن رہا ہے رضا. مسلمیہ میں اور اس میں فرق کیا ہے رضا؟ کہ مسلمیہ میں تو یا متکلم کی ہے، میرے مسلمان یا کوئی ہے، مسلمیہ کا معنی یہ ہے. اور اس میں بخاریہ میں ہے، اس میں یا متکلم کی نہیں ہے آگنا میں. اس میں کون سی ہے؟ یا نسبت کی ہے. ہاں یہ صرف تعلق بتلانے کے لیے آتی ہے، یعنی اس کا وہ معنی نہیں جو مسلمیہ کا معنی ہے. آ جائے نا فرض ذہن میں. تو بہرحال کیا لفظ پڑھیں؟ اعلم ان البخا. ہاں اب 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ جاری مرے صحیح. اور ان کا اعراب کیا ہے؟ جاری مرے صحیح، مفرد منصرف صحیح، جاری مرے صحیح، جمع مکسر منصرف، تینوں کا اعراب ایک ہے. کون سا؟ رفع ضمے کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرے کے ساتھ. اب آپ کا یہ مطالعہ پورا ہوا ہے لگے. اگر جڑ نہ پکڑیں تو بھائی پھر آپ بالکل اوپر سے گزر جائیں گے. طلباء ہیں جنہوں نے صرف نحو پڑھ رکھی ہے، ان کی اگر کوئی زبر زیری غلطی یعنی کہ حمزہ زبر پڑھیں تو آپ نے کہا نہیں حمزہ زیر پڑھیں، اگر وہ تو قاعدے کی اصلاح ہے، اگر وہ قاعدے غلطی کی اصلاح ہے. یہاں نحوی عربی کلام کی اصلاح یہ ہے کہ وہاں لم معلوم ہو گئے، اگر غلطی کی ہے تو غلطی کی وجہ کیا ہے. بھائی دوبارہ ذہن میں آ گئی ہے کہ لفظ پر کتنا زور لگانا پڑتا ہے. یہ میں نے آپ کو جھلک دکھلائی ہے کہ ایک لفظ کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. کیا نام بھائی ہمارے بھائی بھائی اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. کیا مشغلہ ہے. ہاں پرنٹنگ ہے، اپنے بھائی ساتھ ہی ہیں. جزاک اللہ بھائی عمران، آپ کو بھی سبق ہے، سب کا ہی سبق کچھ باتیں یہاں. لیکن مہمان جب آ جاتے ہیں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی خیر کی بات جو سب کے فائدے کے لیے ہو، ہمارے اپنے لیے بھی. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں. الحمدللہ بھائی یہ اللہ گھر میں آپ آئے، تشریف لائے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے. 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہے، یا جہاں موقع ملتا ہے پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کی نشانی ہے. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار. الحمدللہ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائی والدین کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. آپ اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں. الحمدللہ
یہ دکان دنیا کی نہیں، یہ جنت کی دکان ہے آپ کے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. دیکھو یہ علم دین ہے نا، کرتے رہتا ہوں مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے. الحمدللہ. ابھی احادیث مبارکہ ہے، یہ آپ اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، سب کے لیے پڑھ رہے ہیں. اگر ڈاکٹر اگر طبی کتابیں پڑھتا ہے، ڈاکٹری کتابیں پڑھتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں، اپنے علاج کے لیے نہیں. آگے ہاں وہ سب مریضوں کے علاج کے لیے پڑھتا ہے. میں ابھی مدینہ منورہ میں تھا، میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، وہاں سامنے مستشفیٰ ہے مدینہ منورہ میں، وہاں ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب بیچارے بڑی محبت سے لے گئے اور پھر سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں اور پھر وہ دوائی وغیرہ دی. اللہ نے پھر ماشاء صحت بحال کر دی. الحمدللہ. نظام ہے نا، خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تم ہے آئندہ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں اب دیکھو یہ بھی تھوڑا سا میں توجہ دلا دی اور مزید انشاءاللہ اساتذہ کرتے رہتے ہیں، متوجہ کرتے رہتے ہیں. میں بھی ایک حصہ ڈالتا ہوں سب کے ساتھ. اعلم ان البخار کیسے پڑھیں گے؟ اعلم ان ابھی حق الیقین سے آپ کو پتہ چلے گا. الحمدللہ. ہمیں بخاری پڑھنا ہے یار، ورنہ تو پہلے بخاری ہو رہا تھا. جو غلطی کر رہے تھے اب وہ غلطی اصلاح نہ کریں، بتلائیں نہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اگر پھر کیسے اصلاح ہوگی؟ اگر اعلم ان البخار ارے اب ایسے ایسے پھر آیا کیا پڑھنا ہے؟ آپ پڑھیں. ہاں وہ تو ٹھیک. اللہ لفظ کیا پڑھنا؟ عذاب جو تو خاموش رہیں، باقی طلباء سے پوچھتا ہوں تاکہ اساتذہ کا احترام برقرار رہے. علماء کرام کے دورے میں ہو تشریف لے آتے ہیں. کوئی ویسے خیر ساتھی اپنے ہی ہیں، کوئی غلطی ہو بھی جائے تو کوئی نہیں، مجھ سے غلطی ہو جاتی اس میں ہے، لیکن پھر بہرحال اپنے اساتذہ کا احترام ایسی راہ ہوتی ہے. کیا نام بھائی؟ کیا اپنے بھائی کی کیا خدمت ہے، کیا مصروفیت ہے؟ ہاں امام ہیں بھائی ماشاء اللہ. میرے حضرت فرمانے لگے، صاحب سے پوچھا کیا کرتے؟ کہتے میں امام ہوں. فرمانے لگے امامت تو بادشاہت کا نام ہے. ہاں امامت تو بادشاہت کا نام ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ امام ہوا کرتے تھے. مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر وقت اگر ہے بادشاہ اگر امامت کا مستحق ہو، یعنی کیا کہتے ہیں نا بادشاہ اگر امامت کروا سکتا ہو اور بادشاہ موجود ہو مسجد کے اندر، تو پھر کسی اور کا حق نہیں کہ مسئلے پر کھڑے ہو گئے، وہی کھڑا ہو گیا بادشاہ. جیسے مولا امیر المومنین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آگے نا، ہاں وہ اپنے ماشاء اللہ کے خلاف ہو کے نمونہ پیش کیا. الحمدللہ. تو خود امامت بھی کروا دیتے. الحمدللہ. وقت کا بادشاہ ہے تو امام کسی خدمت کو معمولی نہیں سمجھنا. ہاں میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں پر اذان کے فضائل پر ایک کتاب کو مطالعہ کر رہا ہے. اس میں لکھا، اس میں امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ملفوظ پڑھا. میں لگے اگر سلطنت کے امور میرے ذمے نہ ہوتے میں مسجد کا مؤذن ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا. نہیں اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھا. میری طبیعت کو ٹھیک نہیں، پہلے کچھ طبیعت اچھی ہوتی تھی، کبھی کبھی میں فجر کی اذان کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا پہلے کو تھوڑی دیر، یہ فجر کی اذان میں ساتھیوں سے کہتا کہ آپ رہے آج مجھے اذان دینے دیں تاکہ چلو اذان کا ثواب مل جائے. الحمدللہ. تو بھائی ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آ جائیں کافی. جزاک اللہ. اب آگے آپ نے دیکھنا ہے
اب یہ کل میں پوچھوں آگے ہیں، پھر لم یستر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے یہ کل لغت میں دیکھ کر آئیں، اپنے پاس لغت کی کتاب رکھیں پاس ہے۔ مصباح اللغات ہے، مصباح اللغات آپ پاس؟ ہاں، اب لغت میں دیکھیں یہاں پر کیا لفظ ہے، دیکھو لغت میں لم یستر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے یعنی ادھر بھائی مولانا عبداللہ صاحب بیٹھے، اس لیے میرا جلدی ان سے کہ ورنہ تو خیال تھا کہ اٹھاؤں اور جا کر مطالعہ کریں، جا کر کر لیتے ہیں۔ اب اس کا مادہ کیا نکلے گا، لغت دیکھنی ہے تو ہاں جزاک نکال لی صدر اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، دیکھو یہ مجرد کے ہیں، مجرد کے صیغے ہیں۔ اب الاعجام تترک کثیرہ ہے، یعنی عام طور پر یہ نقطے وغیرہ چھوڑ دی جاتے ہیں۔ عرب حضرات ہیں نا، کلام میں نقطے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو نقطے تو اجمیوں کے لیے ہیں۔ ہمارے حضرت کیسے صاحب سے ہیں تو فرمانے لگے الحمدللہ رب العالمین، ہمارے لیے تو یہاں پر نقطہ ہے، رب کے نیچے پاک نیچے نقطہ ہے اللہ۔ عربوں کے ہاں اگر ہے لکھا ہو تو ہم خال سے ان کی کیسی ہوتی ہے، ہم نے نقطے ڈالتے ہیں، ہاں اب ڈالتے ہیں شاید ہیں، ورنہ پہلے نقطے نہیں ہوتے تھے، یہ تو بعد میں مغل ان کی بھی شاید مغل ہے، یہ چیزیں بعد میں یعنی غلطی سے بچانے کے لیے ہے نا، جیسے اعراب بھی پہلے نہیں تھا، بعد میں اعراب باقاعدہ فن وضع ہوا نا۔ وہاں الحمدللہ رب العالمین، اب پہلے نقطے تو نہیں ہوتے تھے، اس کا فرمان ہے کہ بس عرب حضرات اپنے وجدان سے پہچان لیتے تھے، قلبی وجدان سے پہچان لیتے تھے کہ اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، رب العالمین نہیں پڑھنا ہے، وہ اپنے وجدان سے پہچان لیتے تھے، وہ نا سیاق و سباق سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں پر کیا پڑھنا ہے نا، ہاں یعنی اس کو تا نہیں پڑھنی، اس کو با پڑھنا ہے۔ اب آپ بتاؤ نصر ینصر اس سے نہیں معنی کیا لکھا ہے، لم پہلے معنی بھی دیکھو نا، صرف یہ نہیں کہ لغت میں دیکھ لیا کہ لم یستر نصر ینصر سے آ رہا ہے، اب یہ بھی دیکھو نصر ینصر سے کیا معنی آ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے اس کا، کتنا وقت لگتا ہے نا، یہ ویسے تو بھائی نمبر لے لیں گے، میں خیال بھائی اپنا اندر کے نمبر لگاؤ، اندر کے دیکھو اندر کتنے نمبر ہے ہمارے اندر، یاد یہ نمبر پاس کرنا کوئی مشکل کام نہیں، یاد کیا ہے نا۔ ہاں دیکھو اس کو اللہ، اب یہ سب ساتھی مطالعے کا طریقہ ہے اللہ۔ ہاں پہلے دیکھو کہ ثلاثی مجرد کے ابواب تو سمائی ہوتے ہیں نا، سمائی آکنا قیاسی نہیں، سمائی ہوتے ہیں، اور پھر ایک مادہ کئی کے بابوں سے آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی پہچان بھی لغت سے ہو گئی آدم۔ اب مثال کے طور پر عبدہ ہے نا، عبدہ ایک عبدہ یعبدو نصر ینصر سے بھی ہے، اور عبدہ یعبدو یہ شرف یشرف سے بھی ہے۔ اب وہاں آپ لغت میں دیکھیں نا، پہلے تھوڑا بہت طلباء سے پوچھتے رہا، پھر میں نے دیکھو اس کو، تو عبدہ یعبدو کا معنی ہے باپ کے بدلنے سے معنی بدل گیا، اس کا معنی ہے پرشش کرنا، اور عبودہ یعبدو عبودتاً اس کا معنی ہے باپ دادا سے غلام رہنا، یعنی باپ دادا سے غلام رہنا، یعنی غلاموں کی نسل سے ہے، یعنی کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا باپ بدلنے سے۔ ایسی باب دیکھ لیں، اگر صدر یسر کس باب سے ہے یہ، ہاں تو کیا معنی ہے اس کا، ہاں اب یہ معنی یہاں بن سکتا ہے،
اعلم ان البخاری لم یصدر. اب کریں پہلا معنی کون سا کیا آپ نے؟ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ نے لم یستر یعنی یہ بخاری شریف واپس نہیں کیا اگر یعنی یہ معنی ٹھیک بن رہا ہے یہاں پر. اگلا معنی کریں حاصل ہونا ہے. کیا معنی ہوگا اس کا؟ لم یستر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل نہیں ہوا کچھ ان کو. یہ دیکھو یہ غور کرنا پڑتا ہے اللہ یہ جھکنا پڑتا ہے نا. اب طلباء بڑی جلدی مطالعے ہو جاتے ہیں نا. میں کروں مدارس میں جو مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت ہے طلباء کے مطالعے کا یہ کوئی انتظامی وقت تو کہہ سکتے ہیں لیکن میں کروں جو اگر مطالعہ کریں تو ایک کتاب کا بھی آپ کو مطالعہ پورا نہیں کیا اگر مطالعہ کریں. اس لیے طلباء سے کرتے رہتا ہوں بھائی جو انتظامی وقت جو مدرسے کی طرف سے مقرر ہے اس میں بھی آپ مطالعہ کریں تکرار کریں ہیں اور بعد میں بھی جو وقت ہے اس کو بھی ضائع نہ کریں. کوئی بھی فرصت کا وقت ملے ہے چاہے اس کو اپنے قیمتی بنائیں. ہمیں اندازہ ہے ایک چیز کو حل کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے لیکن جب آپ کریں گے حل کریں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ یہ محنت رنگ لائے گی. ہاں تب یہ معنی اب غور کریں اس میں معنی بنے گا یہاں پر لم یستر نہیں اگر لم اب پہلے جوڑ ملا ہے نا اگر پیچھے کے ساتھ جوڑ ملا اعلم ان البخاری لم یستر اور آپ معنی کر رہے ہیں ظاہر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ظاہر نہیں ہوئے یہ ظاہر نہیں کیا. اب دیکھو اب مجرد میں تو یہ معنی ٹھیک نہیں بن رہا. اب مزید میں جاؤ گا مزید میں کون سا باب آ گیا؟ ہاں یہ ہے کھپنا پڑتا ہے ایک بات کو پوچھنا پڑتا ہے. اب یہ چیزیں اس درجے کی تو نہیں ہے یہ تو ابتدائی درجے میں کوشش کرنی ہوتی ہے ان کے اوپر یاد رکھنا. لیکن مجھے ہمارے چبڑی والے بڑے استاد ہماری بالکل بڑھاپے کی عمر میں 80 سال کی عمر اور ہماری زبردیر ٹھیک کروائی انہوں نے. اس لیے بس وہ پھر کچھ نے بس وہ طبیعت پر بس نے ان استاؤں کا جو بس وہ فکر کا بس ایک نقشہ سوار ہے تھوڑا بہت وہ تو نہیں حقیقت تو نہیں بس کوئی ایک نقل سی ہے تھوڑی سی. بار بار ہمارے بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے یعنی 80 سال قریب عمر مارتے تو نہیں تھے لیکن بس یہ جو مجھے یاد ہے اس کی جاب میں نے اضاف پڑھائی پھر دوبارہ عبارت سنی. استاؤں کا معمول تھا کہ جمعرات کے دن ہماری یہ ہدایت نہ ہو کہ سبق کی اگلے سبق کی چھٹی ہوتی پیچھے سے خالی عبارت سنتے تھے اور درمیان میں کوئی غلطی ہوتی تو ٹوکتے نہیں تھے ذہن میں رکھتے کہاں غلطی کی اس نے. وہ شروع کی بات تو مجھے زبانی بھی یاد ہوگی. اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو لا ترتیب الکاف بعبارت واضح ما اراد الامثلہ فی جميع مسائلها. وہ بار بار سنانے کا نا وہ شروع کی بات کچھ مقدمے کی وہ یاد ہو گئی لیکن درمیان میں غلطی آتی تو نہیں تھا کہ عبارت میں روانگی برقرار رہے لیکن پھر دوبارہ جہاں غلطی کی پھر وہاں سے پھر دوبارہ کتاب کھولتے اور عبارت سے 2-3 مہینے ہمارا استاؤں کو بس یہی معمول تھا کہ جمعرات کو سبق بند اور پیچھے ساری کتاب کی عبارت سننی ہے. بڑی ان کی شفقت کی بعض دفعہ میں خیال نہیں لگتا کہ آدھی کتاب تک بھی عبارت صرف عبارت سنتے تھے. ہم 2 طالب علم ہوتے تھے دونوں سے باری باری سنتے تھے عبارت. تو ہم نے اس کی جگہ پر اضافہ پڑھا پھر دوبارہ سنا تو پھر اضافہ پڑھا کئی دفعہ ڈانٹا وہ ڈانٹ مجھے یاد ہو بار بار غلطی ہے کہ نہیں میں کو صحیح ہے ٹھیک کرنے کی لوڑ ہے کہ نہیں میں کو صحیح ہے پھر آتی جا کے کر دو یخا مار دو گپ شپ لگاتے ہوئے جاتا رہا. یعنی مارتے نہیں تھے لیکن اپنے دل کا درد نکال کر باہر دے دیتے اللہ کو. پھر ہمیں بس نے بس فکر کرے سوال رہتی تھی کیسے یہ بات ٹھیک کرنی ہے. ہاں اب بتلاؤ باب تفیل دیکھو رہا کیا لکھا
کیا پڑھیں گے بھائی رہے باب تفصیل کیا ہے اس میں؟ اب دیکھو ایسے یہ ہے مطالعے کی شکل یاد کرنا ہے. اللہ کرے ایسے مطالعہ وہاں پر کریں جب آپ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو، تو وہاں پر بھائی وہاں بھی اسی انداز سے غور کرنا ہے. اب یہ چیزیں ہیں نہ پوچھیں تو کہہ دیا نا بھائی اپنی حاضری خود لگاؤ. اساتذہ کہاں تو دیکھیں دماغ کی حاضری کون لے گا؟ یا اللہ ہی لے سکتے ہیں نا، جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہی لے سکتے ہیں نا. اب ہاں دیکھو ہاں وہاں کیا لکھا ہے؟ صدرہ. اب دیکھیں مانا کیا لکھا ہے وہاں، کیا لکھا ہے صدرہ کا مانا؟ صدرہ یصدر تصدیر کا مانا کیا لکھا ہے؟ ہاں اور ہاں یہاں کچھ اب آپ دیکھ لیں شروع والا مانا آ رہا ہے نا یہاں پر شروع والا مانا. اب آپ دیکھیں اب آپ یہ شروع والا مانا جوڑیں یہاں پر. اب یہاں جوڑیں یہ اب دیکھو مجرد کا مانا ٹھیک نہیں. اب آپ لم یسر پڑھ رہے ہیں ساتھیا کا مانا اور اس کا مانا یہاں ٹھیک نہیں بن رہا. اب کس باب کا مانا ٹھیک بن رہا ہے یہاں پر؟ تو کیا پڑھیں گے پھر اسے؟ لم یصدر پڑھیں گے اللہ کے بندو. لم یصدر نہیں لم یصدر لفظ ہے یار. ہاں عجیب بات ہے. ہاں کیونکہ یہاں ہم نے مجرد میں دیکھا مجرد کا معنی ٹھیک نہیں بن رہا ہے. اب ہم پھر مزید کے باب اس میں یہ باب افعال باب تفعیل اور مجرد کے جو ابواب ہیں ان پر چونکہ حرکات نہیں ہوتی ہیں ان میں ابہام پیدا ہو سکتا ہے. باقی ہیں ان میں تو فرق ہو جاتا ہے نا. جیسے باب تفاعل ہے باب تفعیل ہے ان کا تو مادہ الگ سے ہے. ان میں یاد رکھنا باب ثلاثی مجرد کے ابواب اور باب افعال یعنی باب افعال کا مضارع والا ہے. جیسے یکرمو ہے اب یہاں بھی حرکت نہیں یاد کرنا ہے. اور اسی طرح یکرمو ہے یہاں بھی راہ پر کوئی شد والا نہ ہو تو بالکل کوئی ہے. ان میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر وہ لغت سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آئیے مجرد کا معنی ٹھیک بنتا ہے تو مجرد کا صیغہ ہوگا. مجرد کا ہے کس باب سے ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. اور اگر مزید سے ہے تو پھر آپ وہ دیکھ لیں گے کہ کس کا معنی ٹھیک بن رہا ہے. اب کس کا معنی ٹھیک بن رہا ہے یہاں پر؟ باب تفسیر کا معنی ٹھیک بن رہا ہے وہ ہے. اب جب آپ غور کریں گے تو پھر اللہ پاک کی ذات اللہ وہ صحیح بات بھی انشاءاللہ دل میں ڈال دیں گے. الحمدللہ اسے تو کر لیں گے. اب دیکھو اب پڑھیں کیسے پڑھیں گے؟ اے لم یصدر آگے. ہاں اب الحمد اب اللہ کا شکر. چلو دیکھو یہ عبارت اب دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. ایک دو لفظ ٹھیک کرنے میں کتنے وقت لگا ہے تو وہی بات ذہن میں آ گئی ہیں. تو اب یہ لم یستر نہیں پڑھنا ہے. میں نے وجہ بتلا دی ہے. سر اب میں اتنا کہتا کہ نہیں لم یستر نہیں لم یصدر پڑھنا ہے تو آپ کا ذہن جو ہے نا بس وہ پھر یہ پھر قاعدی غلطی کی اصلاح ہے. لیکن جو نحوی اصلاح ہے یا جو غلطی کی اصلاح جو نحوی قاعدے کی بنیاد پر وہ یہ وجہ بتلائیں کہ یہاں پر کیا وجہ ہے. لم یستر پڑھیں گے تو وہ تب ہے جب اس کا معنی ٹھیک بنے. تو پھر ہمیں وہ لغت سے معلوم ہو کہ لغت میں ہمیں معنی دیکھو کوئی معنی ٹھیک نہیں بن رہا. اب کون سا معنی ٹھیک ہے یہاں پر؟ باب تفصیل والا ہے نا. اس میں آپ نے دیکھا نا اور شروع والا معنی ہے نا وہاں پر ہے کتاب کو شروع کیا. یہ کتاب پر شروع کرنا کتاب کو شروع کرنا ہے. وہ سب وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں شروع والا معنی بھی ہے. لہٰذا باب تفصیل کا معنی ٹھیک بن رہا ہے. پھر اب یہاں لم یصدر پڑھیں گے. ذہن میں آگے بات ہے. ہاں یہ چیزیں ہیں دیکھو اور کرنا پڑتا ہے محنت کوشش. ہم چلو کمزوری تھوڑی بہت رہتی رہ بھی جائے لیکن بار بار ذرا دہرانے سے وہ چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں. اب نہ پوچھیں پھر وہ پردے میں رہتی ہیں چیزیں. جزاک اللہ. تو کر لیں گے آگے ان شاء اللہ. ہاں کچھ عرصہ تھوڑا سا میرا تو کچھ عبارت میں حاشی میں چلا لوں میرا کچھ وقت ہے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پھر آگے بڑھیں گے ان شاء اللہ الحمدللہ کی رحمت سے. اور بھی چیزیں ہیں چلو جو بھی مجلس میں خیر کی بات ہو جائے یہ سب فائدے کی ہے. کچھ ساتھی اگر کوئی آپ کہنے کچھ ساتھی پرانے ساتھی میں آنا ہے تو بھائی جنہوں نے آنا ہے تو ان سے کو آ جاؤ. پھر بھائی گھر بیٹھ کیا کرنا ہے. یہ جہاں بھی پڑھنا ہو اپنے ہم تمام مدارس اپنے ہیں جہاں بھی جانا ہو پھر وہ
اپنے وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں. جامع فتح میں جائیں، جامع شفیع میں جائیں، سب مدارس اپنے ہیں، ہم جہاں پڑھیں، لیکن بغیر عذر کے نہ کریں. کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. تو بھائی اپنے بھائیوں کا سبق بھی ہو گیا الحمدللہ ہے انشاءاللہ. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہے الحمدللہ. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب نہ، دفتر میں جانا ثواب نہ، بس اپنے روزی کے وسیلوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. ہو جاتی ہے کوئی بھول بھال، ہم کمزور ہیں، ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، ہم اللہ سے کوشش کرتے رہے آئندہ کے لیے ہے جتنا ہو سکے اس کی اپنے ہیں اپنی جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہے اس میں تو طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے رہے. ہر مسلمان کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا الحمدللہ. یہ تو نظام ہے اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ. آپ اگر پرنٹر کام نہ کریں تو بھائی یہ چھپائی کیسے ہوگی، ہمیں کتابیں کیسے ملیں گی؟ آپ نظام ہے نا جوڑ رکھا سارا اللہ تعالیٰ. اب یہ کتاب ہے، اب چھوٹا چھوٹا مجھے کچھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بہت سے مراحل تھے، پرنٹنگ کے مراحل تھے، اور وہ ہمارے جو بھائی جو کام کرنے والے انہوں نے چھاپی لے لگا. بعض ایسے تھے جنہوں نے کتابت کی اس کی، وہ سب شریک ہیں اس میں الحمدللہ. روزی کے بہانے پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں چھپے ہوتے ہیں، خدمت میں چھپے ہوتے ہیں سارے. جزاک اللہ. اب آپ نماز کی تیاری کر لیں انشاءاللہ.